جادو آپ پہ چاہے کالا ہو، چاہے نیلا ہو، چاہے سفلی ہو، چاہے بنگالی ہو، کوئی قسم کا جادو ہے، آپ نے اس آیت کو پڑھنا نہیں چھوڑنا، اللہ نے آپ کے جادو کو نیست و نبود کر کے رکھ دینا۔ بڑے لوگ علاج کروا کروا کے تھک چکے ہیں، بڑے لوگوں کو بکرے دے دے کے تھک چکے ہیں، کبھی الو کے خون کے ساتھ جادو کا علاج کیا جا رہا ہے، اور کبھی مرغے کے خون کے ساتھ جادو کا علاج کیا جا رہا ہے، کوئی کالا بکرا مانگ رہا ہے، کوئی کالی ہرن مانگ رہا ہے، کوئی کالا اونٹ مانگ رہا ہے، کہہ رہا جی آپ پر کالے جادو کے اثرات ہو چکے ہیں، کہہ رہے جی آپ پر بڑے شدید جادو ہو چکا ہے۔ آج آپ کو انشاءاللہ جادو کو توڑنے کا عملی طریقہ بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہ سوال ملا تھا کہ جادو کے توڑ کا عملی طریقہ اور جادو کی قسمیں، کس جادو کو توڑنے کا کون سا عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج لوگ لڑائی کے بدلے میں لوگوں پر جادو کروا دیا۔ کچھ وقت ایسے تھے اگر کسی سے کوئی بدلہ لینا ہوتا تھا یا رشتہ لینا ہوتا تھا تو بدلہ لینے کے لیے ڈانگاں سوٹے اٹھایا کرتے تھے لڑنے کے لیے، اور پھر دور بدلہ لوگوں نے پستل اٹھانا شروع کر دیا، دور بدلہ لوگوں نے اب جادو کروانا شروع کر دیا۔ اور کسی کے گھر سے رشتہ لینا ہوتا تھا، کسی بڑے کو لے کے جایا جاتا تھا یا اپنی پگ اتار کے اس کے پاؤں میں رکھ دی جاتی تھی کہ ہماری عزت رکھ لیں، رسپیکٹ کر لیں۔ آج اگر کوئی بندہ کسی کو رشتہ نہ دے تو اس پر جادو کروا دیا جاتا ہے، کہتا ہے یہ ساڑھے گھر نہیں رشتہ تیرا ہوا تو کتے بھی نہیں ہوندہ۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر گھٹیا ترین عمل، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل، جس سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ بڑے ایسے 5 مجرم لوگ جو وہ 5 گناہ ایسے کرتے ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑے گناہ ہیں۔ ان میں شراب پینے والا، ان میں زنا کرنے والا، ان میں اللہ کا مقابلے میں کسی اور کو شریک کرنے والا، اس میں جادو کروانے والا۔ یہ 5 عمل ایسے ہیں جن میں اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ جادو لوگ کرواتے ہیں دوسرے کو کسی معاملے کے لیے۔ تو یہ گھٹیا ترین کام، گھٹیا ترین عمل اب کیے جاتے ہیں۔ ہر دوسرے افراد کو مسئلہ دیکھ لیں جی، اس کی چاچی مامی تائی کوئی بھی رشتہ نہیں مانگتی تھی، دیتی تھی تو اس پہ جادو کروانا شروع کر دیا۔ اب آپ کو ایک ایسا عملی طریقہ بتائیں گے، کسی طرح کا بھی جادو ہو، اور کالا ہو، بنگالی ہو، نیلا ہو، سفلی ہو، کسی طرح کا جادو ہو، یقین مان لیں میرا ایمان ہے اور قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں، جب انسان نے ان دعاؤں کو پڑھا تقوی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے پرانے سے پرانے جادو کو توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ دعا کس نے پڑھی تھی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 70,000 جادوگر کھڑے کر دیے لا کے، کہنے لگے آج موسیٰ ہم نے بہت بڑا پلان کیا۔ فرعون کہنے لگا بڑے بڑے جادوگر بلائے ہیں اور موسیٰ تمہارے مقابلے میں، اور تمہیں نیست و نبود کر کے رکھ دیں گے، کہنے لگا۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، میں تو اللہ پر یقین کرنے والا ہوں، اللہ پر توکل کرنے والا ہوں، یہ دنیا کا سارا فتنہ، دنیا کے سارے جادوگر جمع ہو جائے، اللہ کی قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ تقویٰ کرنا ہے، یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم نے علاج کرنا ہے۔ اگر ہم پہ مصیبت، پریشانی، غم آ گیا تو اللہ کے حکم کے ساتھ چلنا، شرعی طریقوں کے ساتھ چلنا۔ تو ایک آیت میں آپ کو بتاؤں گا جس کے پڑھنے سے آپ پر پرانے سے پرانا جادو اور کسی قسم کا جادو ہوگا تو اللہ اسے نیست و نبود کر کے رکھ دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے پانی والا ایک گلاس لے لینا ہے، ساتھ میں زیتون کا تیل لے لیں، ساتھ میں شہد لے لیں، اور اس پہ آپ نے سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 360 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، بلکہ ایسے آپ کے منہ سے ذرات نکلنے چاہیے، اس طریقے کے ساتھ آپ نے دم کرنا ہے اور مریض کو پانی پلانا ہے۔ 3 ہفتے آپ نے لگاتار اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ سے اللہ جادو کو توڑ دے گا۔ اگر کھلایا پلایا گیا جادو ہے یا بیماری بن چکی ہے تو پانی پلانا شروع کر دیں، زیتون کا تیل ہے یا شہد ہے اس پہ دم کر کے اسے پلانا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ شفا میں بدل دے گا۔
تو آپ نے کسی بابے پیر فقیر کے پاس نہیں جانا، آپ نے اللہ کے قرآن کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا علاج کر دے گا، آپ کو اس آزمائش سے نکال دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔